السلام علیکم۔ روح کی پرواز کے حوالے سے میرا بیان چل رہا تھا، ویڈیوز چل رہی تھیں، 2-3 ویڈیوز میں نے بنا دیں کہ جسم کی پرواز کیا اور روح کی پرواز کیا، اور روح کی پرواز کے حوالے سے مختلف میں نے تشریحات کی، تفصیلات بیان کی تاکہ حقائق کو اجاگر کیا جا سکے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ روح کی پرواز شروع ہونے سے پہلے بھی بہت سارے مقامات ہیں جن پہ فائز ہونا ضروری ہے، اگر نہیں تو آپ کی روح کی پرواز تو شروع ہی نہیں ہوگی۔ روح کی پرواز تو اخلاق و کردار کی وہ بلندی ہے جہاں پہ انسان کا ظاہر باطن پاک ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد روح پرواز کرتی ہے اور عشق کے پیغام لے کے آتی ہے متعلقہ شخصیت کے متعلق جس کی وہ روح ہوتی ہے۔ مگر اس سے پہلے بہت سارے جو اسباق ہیں جو انسان اپنی روح کی پرواز کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہیں جو اس کو طے کرنا پڑیں گے، ورنہ اس کے بغیر تو آپ کی روح پرواز نہیں کرے گی، اور آپ کبھی بھی وہ منازل طے نہیں کر سکتے، آپ عشق کے مسافر نہیں بن سکتے، آپ خدا کی قوتوں کے امین نہیں بن سکتے۔ مومن اللہ تعالیٰ کی قوتوں کا عیار ہوتا ہے، اس کو نمایاں کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے۔ اس کے لیے آپ نے وہ اسباق یاد کرنی ہے، وہ منازل طے کرنی ہے پریکٹس کے ذریعے، جو ایک مرد مومن کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی شاعری میں بھی کہتے ہیں، فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندگی۔ اور ایک دوسری ہی جگہ پہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون سے نجات دلائی، اور وہ فرعون نے بنو اسرائیل کے تمام بتوں کو مارنا شروع اس لیے کر دیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اس قوم میں جو قوم کو نجات دلائے گا ظلم و زیادتیوں سے، اور وہ اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، تو لہٰذا اس نے مظالم کرنے شروع کر دیے۔ وہی موسیٰ ان کے گھر میں پڑے، تو عرس کے متعلق علامہ اقبال شعر فرماتے ہیں، دم عارف نسیم صبح ہے، اسی میں ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شیب آئے میسر شبانی سے کلیمی صرف 2 قدم ہے، تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، تو لہٰذا تربیت اگر میں موجودہ معاشرے پہ اگر گہری نظر ڈالوں اور اس پہ انالیسس کروں، میں اوبلا مسجد النام ہے تہذیب حاضر کا فرزند، کیونکہ میری جسم و روح میں چونکہ شروع سے اقبالیات کو پڑھا، تو میرے جسم و روح میں علیحدہ سے انفرادیت اس وجہ سے آئی کہ تہذیب حاضر کو میں نے قبول نہیں کیا، اور کاپی پیسٹ والے اسلام کو قبول نہیں کیا، بلکہ وہ اسلام جو انسان کے جسم میں، انسان کی روح میں اتر جائے، میں نے اسے محسوس کیا اور اس کو قبول کیا۔ میں کسی کے نعروں کے، چاہے سیاسی ہوں چاہے مذہبی ہوں، کسی کے پیچھے نہیں بھاگتا، میں انسان کے کردار کے تسلسل کے پیچھے بھاگتا ہوں کہ انسان کے کہنے میں اور عمل میں کتنی مطابقت ہے، پھر ہی پتہ چلتا ہے کوئی انسان کتنا مثالی ہے۔ اگر انسان جھوٹ بول رہا ہے اور اس کا کردار کہیں اور ہے تو یہ منافقت ہو سکتی ہے، دھوکہ دینا تو ہو سکتا ہے، مگر کردار کی فتح نہیں ہے، اور نہ ہی وہ انسان صحیح معنوں میں انسانیت کا وہ مسیحا بن سکتا ہے یا کوئی بڑا دعویٰ کر سکتا ہے، چاہے مذہب کے حوالے سے چاہے سیاست کے حوالے سے۔ تو لہٰذا ایک کردار کی خوبصورتی کی آج میں بات کروں گا۔ آج کے معاشرے میں جو ٹرینڈ سیٹ کر دیا گیا ہے، جو ایک نظام رائج کر دیا گیا، اس میں آپ منافقت میں پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں مگر اچھے انسان نہیں بن سکتے، اچھے مسلمان نہیں بن سکتے۔ آج کے دور میں اگر آپ شیطانیت میں پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں، اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بدترین دشمن تو بن سکتے ہیں اور اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا کہ اسلام کہتا ہے سچ بولو، سچ کوئی نہیں بولتا، اور میں اعلان کہتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں تمام مکتبہ فکر کو، سیاستدانوں کو، یہ میری بات غلط ثابت کریں کہ جو اعلان کوئی بھی گناہ کرتا ہے، چاہے جھوٹ ہی بولتا ہے، تو اللہ کے خلاف اعلان بغاوت کرتا ہے۔ اور آج دیکھیں سچ کی ریشو کیا ہے، کتنے % لوگ سچ بولتے ہیں، اور زیادہ تر 99% لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ لہٰذا اس میں بھی تربیت کا فقدان نظر آتا ہے، تربیت نہ ہونا نظر آتا ہے، کردار کی پستی نظر آتی ہے، اور یہی وجہ ہے
کہ آج اطمینان یقین معاشرے میں ختم ہو گیا اور ہماری ذات ایک بھٹکی، ہماری روح بھٹکتی ہے، ہم بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمارا تمام معاشرت کا نظام، تمام اقوام عالم میں دیکھا جائے تو یہی نظام رائج نظر آتا ہے۔ تو پھر ایک مثالی معاشرہ کیسے پروان چڑھے گا، انسانیت کی فلاح کے والے سے کیسے کام ہوگا، اور کردار کی خوبصورتی کیسے پیدا ہوگی، اور ایک اچھے انسان کا آئیڈیل شخصیت کیسے معاشرے میں پیدا ہوگی؟ نہیں پیدا ہوگی، بلکہ معاشرے میں وہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے۔ وہ مجھے گنوانے کی ضرورت نہیں ہے جو ہو رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو لہٰذا آج مذہب میں ایک مثالی شخصیت ملنا ناممکن نظر آتا ہے، جو کردار و اخلاق کے اس مقام پہ فائز ہو، جس کی روح پرواز کی ہو، اور وہ اللہ کا خودی کو جب نظر آتی ہے کہاری اپنی یہی مقام ہے جسے کہتی ہیں سلطانی۔ کسی کو سلطانی ملی اور وہ خدا کا نائب بن کے کام کر رہا ہو، کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ تو لہٰذا کردار ہے کیا؟ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کردار کیا چیز ہے۔ کردار کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، کردار کی بہت باتیں ہوتی ہیں۔ آج بد کردار بھی دوسروں کے کردار کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کردار کے متعلق ہر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، مگر افسوس، حد افسوس کہ کردار کے معنی اور مفہوم کو کوئی سمجھا ہی نہیں ہے۔ انسان کے پیدا ہونے سے لے کے انسان کی تربیت تک اور معاشرے کے اثرات اور یہ ساری چیزیں کردار کی تشکیل و نو کرتی نظر آتی ہیں۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو والدین کے میوچل تعلقات ہوتے ہیں وہ ایک بیج کا کام دیتے ہیں، اور ان کی خوبیاں اوصاف اس بچے میں منتقل ہوتے ہیں۔ اگر وہ بھٹکے ہوئے ہوں گے تو بچے میں بھٹکنے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کو جو بیج ملا ہے وہ بٹکی ہوئی شخصیات کا ہے، وہ اعلیٰ کردار شخصیات کا نہیں ہے۔ اسی طرح پھر آگے تربیت آ جاتی ہے، تو چونکہ والدین بھٹکے ہوئے ہیں تو تربیت بھی اگر بھٹکی ہوئی ہوگی، کرنے والے بھی بھٹکے ہوئے ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ شخصیت کبھی بھی مثالی نہ تو اچھا مسلمان بن سکتی ہے، نہ اچھا انسان بن سکتی ہے، اور نہ ہی وہ اس مقام پہ پہنچ سکتی ہے کہ وہ انسانیت کے لیے کچھ کر سکے، کیونکہ اس کو بیچ ملنے سے لے کے اس کی جو نگہبانی تک تمام مراحل جو ہیں وہ منافقت پہ منحصر تھے، بھٹکی ہوئی روحوں کے تابع چلے۔ تو لہٰذا یہ حیثیت تو مٹیں گی۔ تو آج لبرل سوچوں کا جو تسلسل نظر آتا ہے، آج سٹیٹس کی جو جنگ نظر آتی ہے، آج صلاحیتوں کو نہیں دیکھا جاتا، سچائی کو نہیں دیکھا جاتا، آج دیکھا جاتا ہے تو سٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے۔ بینک بیلنس گاڑی کے ذریعے ہی کردار پروان چڑھتے ہیں، اور کس طرح کرداروں کو مسخ کیا جاتا ہے، ایک آئیڈیل شخصیات کو مسخ کیا جاتا ہے، یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑا ایک المیہ بن کے رہ گیا۔ اور جہاں تک سوشل میڈیا کا جو ہے سسٹم، اب دیکھا جائے سوشل میڈیا میں کیا ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا میں جتنا زیادہ نوجوان نسل بے معنی چیزوں میں گھس رہی ہے، اتنا ہی وہ اخلاق و کردار سے پرے جا رہی ہے، نہ تو صحت کے حوالے سے اور نہ ہی اس کا نام کیا ہے، اس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ نہ صحت کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اور بد اخلاقی اور بد کرداریاں جس طرح ان کی اب کردار کی فتح گیا ہے کہ انسان بڑا ناپ تول کے بات کرتا ہے، بڑا ناپ تول کے ہر اس کا قدم ہوتا ہے، اور کوئی بھی فیصلہ جو ہوتا ہے اس میں ابہام نہیں ہوتا، اس کی پاور آف ڈیسیژن ایمانی طاقت ہونے کی وجہ سے مرد مومن کی بہت مضبوط ہوتی ہے، جبکہ بھٹکی ہوئی روحیں بڑی جلدی ہی گڑگڑ کی طرح رنگ بدلتی ہیں، بڑی جلدی ہی منافقت کے لبادے اڑتی ہیں، اور بڑی جلدی ہی اپنے ہی کیے ہوئے فیصلوں سے مکرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ شخصیت بھٹکی ہوئی ہے۔ اگر ہم دیکھا جائے تو دیکھا جائے تو لوگ بھٹکنے کا کھیل جاری ہے، اور کوئی بھی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی جو حق و یقین کی دولت سے مالا مال ہو، جو کردار کے اس مقام پہ فائز ہو کہ جہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ متعلقہ شخصیت جو ہے واقعی ایک انسانیت کے لیے ایک بہتر شخصیت۔ اور اسی لیے اسلامی ہیروز کا تصور جو ہوتا ہے وہ ختم ہوتا نظر آتا ہے کہ کتابوں میں تو اسلامی ہیروز نظر آتے ہیں، اور وہ جو نظر آتے ہیں انہوں نے کس طرح کردار کی خوبصورتی حاصل کی، وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اور مشکلات برداشت کی، مگر اپنے اخلاق و کردار کو داؤ پہ نہیں لگایا۔ اور وہ ظاہری نمود و نمائش کا شکار لوگ جو اپنے عہدہ طاقت دولت پہ، جیسے روم و ایران کی سلطنتیں دو بڑی سپر پاورز ختم ہو گئیں، وہ اس لیے ختم ہو گئی تھیں کہ وہ
وہ بھی اسٹیٹس کے مارے ہوئے تھے. وہ اس دور میں وہ اسٹیٹس تصور کیا جاتا تھا. ان کا رہن سہن, سونے میں غرق رہنا, ہیرو جواہرات میں غرق رہنا, پرسائش زندگی, لوگوں کو غلام بنانا, اور مرد مومن کے ای کی ٹھوکر سے ان کو رائی بنا دیا گیا, خاک بنا دیا گیا, کیونکہ وہ ان میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات تھیں. وہ اللہ تعالیٰ کا نائب تھے. اور بیت ایک بھی لڑتا ہے سپاہی, ان کے اگرچہ اسباب کم تھے مگر انہوں نے وہ تکبر متکبرین کو بچھاڑ دیا. یہ کردار کے دو تقابلی جائزے گنوائے ہیں, اور سٹیٹس اور کردار کی جنگ کے متعلق بتایا. اور اسی طرح صوفیہ اعظام جنگ کرتے ہیں. تو یہاں آج جب کہ کوئی کردار والی شخصیت نظر نہیں آتی, تو لہٰذا لبرل سوچیں زیادہ ہی پروان چڑھیں گی نا. لہٰذا یہ جو بھی نمود و نمائش, اور اسی کو پھر وہ اپنا کامیابی تصور کی جائے گی. اب دیکھا جائے تو کردار ہے کیا, بہت ساری چیزیں بنوا دیں, اب گنوا دیں. اب دیکھا جائے ایک شخصیت جس نے کبھی کھانا نہیں بنایا, اور وہ کھانا بنائے گا تو بہت زیادہ, چاہے مرد ہو زن کوئی بھی ہے, بڑے وہ لگن کے ساتھ کھانا بنائے, مگر اس طرح کا نہیں بنا سکتا جس طرح ایک ماہر قسم کا کک بناتا ہے, کھانا پکانے والا بناتا ہے, کیونکہ یا بناتی ہے, کیونکہ انہوں نے ٹائم سرو کیا ہے, انہوں نے اس پہ سٹرگل کیا ہے, پھر وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ وہ اچھا کھانا بنا سکیں. اسی طرح اچھا کنسٹرکٹر, بلڈنگ تعمیر کرنے والا ہے, تو اچھی بلڈنگ جتنی مرضی وہ کوشش کرے, اور پہلی دفعہ وہ بلڈنگ بنا رہا ہے تو اس سے اچھی بلڈنگ نہیں بنے گی, کیونکہ اس کی پریکٹس نہیں ہے, اس کی تربیت نہیں ہے, تو وہ بلڈنگ بھی ٹیڑھی میڑھی بنائے گا. اسی طرح کوئی انسان جس کی کوئی پریکٹس نہیں ہوتی ہے, ترقی کرنے والا ہے, وہ جتنا مرضی اچھی ترقی کرنے کی کوشش کرے گا مگر وہ ڈوب جائے گا سمندر میں, کیونکہ اس کی پریکٹس نہیں ہے, اس کی تربیت نہیں ہے. اگر اس چیز کو اسی طرح مختلف شعبوں میں, اگر موٹر بائک کے حوالے سے دیکھا جائے, کوئی انسان مفت 1 منٹ میں سیکھ لے, ہاں اس طرح گیئر لگانا ہے, ایسے گاڑی چلانی ہے, مگر اس کی تربیت نہیں ہے, اس کی پریکٹس نہیں ہے, وہ آنے والے جو چیزیں ہیں, جو مراحل ہیں, جو آنے والی جو خرابی ہیں اس سے واقف نہیں ہے, تو وہ یقیناً اپنی جان کا بھی نقصان کر سکتا ہے اور روڈ پہ دوسروں کا بھی نقصان کر سکتا ہے. یہ سارے تربیت کے مدارج بتا رہا ہوں. اور ہماری معاشرے میں لوگ کھانے پینے سے لے کے اوڑھنے بچھونے تک تو بڑے ماہر ہیں اور لذتیں ڈھونڈتے ہیں. اور کھانے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کھانا کوئی بناتا ہے تو پہلے تو کوئی نارمل درجے کا بنائے نا, کوئی گالیاں نکالے گئے, یار یہ کیا بنا دیا ہے کہ یہ کھانے قابل بھی نہیں لگتا, ایسے جیسے ہم زہر کھا رہے ہیں, یا اتنا کڑوا بنا دیا, یا اچھی مرچی ڈال دی, کیونکہ اسے تناسب کا ہی نہیں پتہ کھانے بنانے کا, اور ٹیسٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ تو بات کی بات ہے. بہت زیادہ پریکٹس کے بعد وہ مقام آتا ہے کہ ایک اچھا بنانے والا, انڈا ہی بنانا ہو تو بہت مشکل ہو جاتا ہے, تو وہ چائے اچھی بنانا بہت مشکل ہوتا ہے. چائے سب بناتے ہیں مگر اچھی چائے کوئی بھی نہیں بناتا. وہ جس کی جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی, جتنا زیادہ اس نے لرن کیا ہوگا, وہی اتنی اچھا وہ اس متعلقہ شعبے میں وہ ماہر ہوگا. اس کو کہتے ہیں تربیت. اور جب اخلاقی طور پہ آپ کی تربیت نہیں ہوئی, ان تمام چیزوں کو ہم ریورس لے کے جائیں انسان کے اخلاق پہ, تو جب اخلاقی طور پہ تربیت نہیں ہوگی, والدین کسی کی تربیت اچھی طریقے سے نہیں کہیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ بھٹکے ہوئے ہوں گے, منٹ میں ہاں اور منٹ میں نہ. منٹ میں آپ کسی چیز کا فیصلہ کریں گے ہم نے یہ کرنا ہے, اور آپ وہ کام کر نہیں سکتے. ایک نکما اسٹوڈنٹ بھی کہتا ہے کہ میں نے اچھے مارکس لینے ہیں, وہ مگر مارکس کیوں نہیں لے سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی مستقل مزاجی نہیں ہوتی ہے ایجوکیشن میں, وہ تعلیم کے میدان میں. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا مستقل مزاجی نہ ہونا, اور وہ چیزوں کو ابزارو کرنا, اس کی روح پیاسی نہیں ہوتی, بلکہ وہ تو بیزاری ہوتا ہے. اگرچہ لیکچر میں بیٹھا ہوتا ہے مگر اس کی روح یا اس کا جسم, اس کا ذہن وہ چیزیں قبول نہیں کر پا رہا ہوتا جو اس کو بتایا جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کی روح بھٹکی ہوئی ہوتی ہے, اس کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے. وہ کبھی خود کو کسی کھیل کے میدان میں, کبھی کسی پارکس میں, کبھی کسی سڑکوں میں, کبھی کسی کلب میں, یا کبھی اپنے گھر میں, یا کبھی کہیں بھی وہ اپنے آپ کو تصور کر رہا تھا چھٹی ہو تو میں بھاگ جاؤں اور یہ ایسے یہ میں نے کام نپٹانے. اس کی جستجو ایجوکیشن کے حوالے سے نہیں ہوتی, بس یہ امید ہوتی ہے کہ کوئی نہیں گھر جا کے میں اس کو پڑھ لوں گا, یا میں اس کو دیکھ لوں گا, یہ سبق میں یاد کر لوں گا, ابھی سمجھ نہیں آ رہا تو خیر ہے. بلکہ اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ اس کے لیے دوائی ہے. جیسے آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں,
اور ایسی کہا کہ اللہ معاف کر دے اور جو مرضی کریں گے اللہ ہمیں معاف کر دے گا. اس طرح کی خوش فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں. جیسے اقبال کہتے ہیں کہ یہ خود فریبی ہے یا خدا فریبی. جی عمران بٹ صاحب وہی گلاسز ہیں یار میرے پاس. اس طرح کی 3 اینکیں ہیں, آپ کو شاید معلوم نہیں ہے. میری ایک طرح کی بلو جینز ہیں تو 6 جینز, بلیک جینز ہیں 6 جینز. اس طرح مختلف ڈریسنگ کو مخصوص کلر کی ہیں تو وہ مختلف ایک جیسی ہے. میرے پاس 15 سے 20 شرٹیں وائٹ کلر کی ہیں. لوگ کہتے ہیں یار یہ وائٹ ہی پہنتا ہے. اب یہ اس طرح کی 3 میرے پاس ہیں جو میں پہنتا ہوں, تو میں کیا کر سکتا ہوں. اچھا تو اب دیکھا جائے تو یہی چیز تربیت میں ہوتی ہے کہ جیسے آپ ظاہری طور پہ جو ہم لائف سٹائل بناتے ہیں کھانے میں یا دوسری تیسری چیزوں میں, تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہم جدت لے کے آئیں, ہم اس میں بہتری سے بہتری تک لے کے آئیں تاکہ بتا سکیں ہم کتنے ماسٹر ہیں. مگر اخلاقی طور پہ ہم کیوں اس چیز میں نہیں جاتے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہی ہے کہ ایک 90% لوگ جو ہیں وہ, بلکہ 95% لوگ جو ہیں وہ, ہمارا معاشرہ منافقت پہ بیس کرتا ہے. تو آئیڈیل شپ کا کردار ختم ہو گیا. تو لوگ اب جو ہیں وہ اس پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں کہ چونکہ معاشرہ ایسا ہے تو جتنے بھی گروئنگ ایج میں لوگ ہیں یا جو جتنے بھی لوگ ہیں یا جتنے کوئی تھوڑے سے سچ بولتے ہیں وہ بھی جھوٹ میں چلے جاتے ہیں, منافقت کی طرف چلے جاتے ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کی, اب جب ایک پتہ کیا ہوتا ہے 2 چیزیں ٹکرا جاتی ہیں. جب سچائی کے ساتھ باطل ٹکراتا ہے اور سچائی کو کبھی بھی باطل قوتیں برداشت نہیں کرتے. تو لہٰذا وہ لوگ جو اچھے ہوتے ہیں وہ بھی میجورٹی آف دا پیپل برا ہونے کی وجہ سے وہ بھی برے ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ اس طرح کی ٹینشن برداشت نہیں کر پاتے یا ان میں کریکٹر اسٹرینتھ نہیں ہوتی. اور ان میں کریکٹر اسٹرینتھ ہو اور اللہ کی طرف سے اگر اللہ کی طرف روح پرواز کرنا شروع کر دے تو ان میں کردار کی خوبصورتی آ جائے, اور پھر وہ مشکلات برداشت کرنے سے بھی انسان کو تسکین قلب ملتی ہے, انسان کے دل میں کو راحت ملتی ہے, انسان کو اللہ کا ذکر کرنے میں وہ لذت محسوس ہوتی ہے کہ انسان کو جو لوگ ظاہری جن چیزوں کے لیے وہ حرکتیں اختیار کرتے ہیں ان کو اتنی لذت اس چیز میں نہیں آتی جس چیز میں ایک مرد مومن کو لوگوں کی طرف سے دی ہوئی تکالیف اٹھانے سے ملتی ہے. رنج اٹھانے سے بھی خوشی ہوگی. عشق مجازی کے والے سے غالب کہتے ہیں پہلے اپنے دل کو درد آشنا کیجئے. تو لہٰذا وہ پھر یہی چیز تربیت میں ہوتی ہے کہ انسان کس طرح اندھا ہے کہ اپنے ظاہر بھی زندگی کے لیے اس کے لیے بلڈنگز بھی بڑی اچھی بنا لے گا ایسے جیسے اس نے ساری زندگی ادھر رہنا ہے, مگر جو کردار ساتھ جانا ہوتا ہے اس کے لیے اس کو وہ داؤ پہ لگاتا ہے اور بے معنی سی زندگی میں وہ فائدے ڈھونڈتا ہے, اور وہ فائدے جو اسے کبھی بھی فائدہ نہیں دیں گے. کیونکہ جب کردار ختم ہو جاتا ہے تو انسان کے جسم کی ظاہری ساخت بھی ختم ہو جاتی ہے, بیماریوں کی صورت میں رنج, اور اللہ تعالیٰ جو اس کو پریشانیوں کا پہاڑ اس پہ گرا دیتا ہے, انسان کے گناہوں کی وجہ سے جو بوجھ کی وجہ سے انسان خود ہی دب کے مر جاتا ہے. اس لیے صوفی اعظم بہت ہلکے ہوتے ہیں, ان کی روحیں بہت ہلکی ہوتی ہیں, وہ ان اور گہرائی ہوتی ہے کیونکہ وہ ان تمام پریشانیوں سے ان چیزوں سے آزاد ہوتے ہیں جو پریشانیاں لوگوں نے خود اپنی ہی غلط سوچ کی وجہ سے یا معاشرے میں کاپی پیسٹ کی وجہ سے انہیں ملی ہوتی ہیں, اور انہوں نے وہ چیزیں گین کر لی ہوتی ہیں. اقبال کیوں انقلابی تھے؟ اسی لیے انقلابی تھے کہ انہوں نے معاشرے کے اثرات کو قبول نہیں کیا. وہ اپنی وہ احساس, وہ بنیادیں, انہوں نے وہی چیزیں ڈھونڈیں جو جس پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور جو اسے 1400 سال پہلے ملی تھی, اور ان سے انحراف نہیں کیا بلکہ خلوص کے ساتھ اسی چیز میں پی ایچ ڈی کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں پہ انحصار کرنا اور ظاہری نمود و نمائش کے جتنے بھی طریقے ہیں اور اس سے اپنے لیے وہ آسائشیں پیدا کرنا, اور پھر اس کا نام کیا, اپنا سٹیٹس کے لیے لوگوں کو نیچا دکھانے کی بجائے حکمت و دنائی میں پی ایچ ڈی کی, شرافت میں پی ایچ ڈی کی, اور اللہ تعالیٰ سے عشق کی دولت سے مالا مال ہونے کی وجہ سے آج لوگ ان کا نام بڑے عقیدت سے لیتے ہیں. چاہے ان میں کوئی خواہش نفس کا پہ جاری ہے, چاہے برا ہے, وہ بھی ان کو عقیدت کی نظر سے دیکھتا ہے, کیونکہ یہی انسان کے کردار کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ کافر بھی بعض کا آپ کے کردار کی گواہی دیتے ہیں.
یا بھٹکے ہوئے لوگ بھی آپ کی کردار کی گواہی دیتے ہیں، یا غیر مذاہب والے ہیں، جو بھی ہے۔ اس لیے اقبال فرماتے تھے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، امت روایات میں کھو گئی، لباتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ اب دیکھا جائے تو بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈیر ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر ہو عشق تو کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مسلمان بھی کافر و زندیق۔ اقبال کے نزدیک، علامہ اقبال کے نزدیک طبیعت سے آری شخصیات، اخلاق و کردار سے آری شخصیات کو کی روح کو پہ شیطانی قوتوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ دائرہ اسلام سے خارج شد، یہ اقبال کہتے ہیں۔ اور جو بھٹکی ہوئی شخصیت نہیں ہے، جو اخلاق و کردار کی اعلیٰ کردار پہ فائز شخصیات ہیں، اقبال کہتے ہیں وہی عشق کے میدان میں کامیاب ہونے کے ان کے چانسز زیادہ ہیں، اور وہی اللہ کی بارگاہ سے ان کو وہ عشق کا جو ہے وہ منصب ملتا ہے۔ اور پھر عشق کے منصب کے بعد وہ منازل طے کرنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب دیکھا جائے تو قرآن کی صبح ہی میری آیت میں سن رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو ایسی اہل کتاب لوگ عورتیں جو پاک ہیں تم ان سے شادی کر سکتے ہو، تم ان سے شادی کر سکتے ہو۔ اب دیکھیں کیا وجہ ہے کہ ان سے تم شادی کر سکتے ہو، کیونکہ وہ پاک ہیں اور ان کے دل میں خدا کا خوف ہے۔ ایمان کیوں نہیں لیا، اسلام کیوں بھی نہیں کیا، اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، ہر ایک چیز کا مقام ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ منازل طے ہوتی ہیں، کیونکہ وہ خدا کے احکامات سے پرے نہیں ہیں، وہ اخلاق و کردار کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں، اس لیے تم ان سے شادی کر سکتے ہو، ان سے کھا پی سکتے ہو، کیونکہ اخلاق و کردار کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں۔ اقبال بھی اسی چیز کو ریورس لیتے ہیں، کہتے ہیں اگر مسلمان اخلاق و کردار سے عاری ہو سکتا ہے اور قرآن سے یہ مفہوم ماخذ کرتے ہیں تو مسلمانی بھی کفر ہو سکتی ہے، کیونکہ اخلاق و کردار ہی نہیں ہے۔ مسلمان تو خدا کا خوف کھانے والا ہوتا ہے، حدیں پھلانگنے والا نہیں ہوتا، حرام کھانے والا نہیں ہوتا، اس کی زبان وہاں سے دوسرے محفوظ ہوتے ہیں، وہ سچ بولتا ہے اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اور قتل و غارت نہیں کرتا، شراب نوشی نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، شریک نہیں ٹھہراتا، اور سرکار کی اتنی زیادہ احادیث ہیں، اور والدین کا نافرمان کی بخشش نہیں ہو سکتی، ناحق قتل کرنے والے کی بخشش نہیں ہو سکتی، رشوت لینے والے اور دینے والے جہنمی ہیں۔ قرآن تو اخلاق کی بات کرتا ہے، اور شرک ٹھہرانے والے کی بخشش نہیں ہوگی، اور قاتل جو ہے اس کے تو نامہ مال بھی نہیں کھلیں گے، بے نمازی کے جو ہے اس کے مطلب بڑے احکامات ہیں، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، نماز نہیں ہے تو دوسرے جو ہیں وہ نیکیاں قبول ہی نہیں کی جائیں گی، اس طرح کی بھی باتیں نظر آتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں حقیقت کی آنکھ سے دیکھنا ہوگا۔ آج جتنا زیادہ ہم نے اسلام کو ہی انہوں نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے، غلط قسم کی انٹرپریشن کر کے، جو کہتے ہیں کہ جو مرضی کو رب بخش دے گا، تو یوں تربیتوں کا فقدان ہو گیا، تربیتیں ختم ہو گئی، نہ بڑوں کی تربیت ہے نہ چھوٹوں کی تربیت ہے، اور نہ ہی آپ کا مثالی نظام ہے، اور آپ کے حکمران بھی بٹکے ہوئے ہیں، ان کی بھی تربیت نہیں ہوئی، اور نہ آپ کے ملا کی تربیت ہے، حالانکہ وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں۔ اقبال اسی بارے سے فرماتے ہیں کہ کوئی بتائے تو صحیح یہ مسجد ہے یا میخانہ خانہ، وہ شعر کا پہلا شعر نہیں مجھے نظر آ رہا، تمام عارف و عامی خود ہی سے بیگانہ، کوئی بتائے تو صحیح یہ مسجد ہے یا میخانہ۔ اب میں اپنے اگلے سٹیپ کی طرف جا رہا ہوں۔ تمام تربیتوں کا احوال، تربیتوں کا کے نقصانات نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصانات تھے میں نے بتا دیا۔ اب جب آپ کی تربیت نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ میں خواہش نفس جنم لے گی۔ مرد مومن تو اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے معاشرے پہ جہاد کرتا ہے، اور معاشرے میں جتنی بھی ظلم و زیادتیاں اس کو ختم کرتا ہے۔ اگر آپ کی تربیت نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ خواہش نفس کا شکار ہو جائیں گے۔ خواہش نفس کا شکار ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ اپنے مفادات کو دیکھیں گے، آپ جھوٹ بولیں گے، آپ منافقت کریں گے، آپ لوگوں کو جھوٹ بول کے کہیں گے میں سچا ہوں، آپ اس کا نام کیا حرام مال کھائیں گے، آپ اپنے لیے دنیا کی آسائشیں ڈھونڈیں گے، آپ اپنے لیے مفادات گڑ گڑ کی طرح رنگ بدلیں گے، آپ میں منافقت آ جائے گی، لوگ آپ پہ انگلیاں اٹھائیں گے، جیسے آج سیاستدانوں میں نظر آتی ہیں۔ علماء دین پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ سرکار کی احادیث مبارکہ سن کے، قرآن کے احکامات سن کے تو مرد مومن کی روح تڑپ جانی چاہیے، اور انسان وہ عمل پہ پہنچ جائے کہ انسان پہ عشق جو ہے وہ طاری ہو جائے، مگر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے آج ملا جو ہے اس پہ کردار نہیں ہے نا، تو اس میں بھی عشق نہیں ہے۔ عشق کے پرمٹ دوسروں کو دیتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، خود میں بھی عشق نہیں۔ اور اقبال نے جتنا علماء دین کے متعلق بتایا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔
اے شیخ امیروں کو مسجدوں کی محرابوں سے مسجدوں سے نکلوا دو، ان سے مسجد کی مرابیں ہیں، اس طرح مثلا مسجد کی مرابیں ان سے ناراض ہو گئی ہیں، اس طرح ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح مختلف اقبال فرما رہے ہیں، کیونکہ مولوی جو ہے وہ اس کو اپنا مکتب چلانے کے لیے ناجائز جائز جو بھی کمانے والے ان سے پیسہ چاہیے، اور جب حرام مال کھائیں گے بچے اور مولوی تو اثر کہاں پہ رہ جائے گا۔ اسی طرح وہ پھر نہ ان کو کہہ سکے گا، بروں کو برا کہہ سکے گا، تو کیا ہوگا؟ آج ملاوٹ کتنی زیادہ ہے جو ہمارے جسم کو تباہ کرتی ہے، جسم کی تباہی اور روح بھی تباہ ہوتی ہے۔ اب دیکھا جائے تو اب دیکھیں خواہشات کا آپ شکار ہوں گے، ہم جا رہے ہیں خواہشات پہ۔ پہلے میں نے ذکر کیا تربیتوں کے حوالے سے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ آپ میں یک رنگی نہیں ہوتی، آپ میں عشق نہیں آتا، آپ کی روح پکیزہ نہیں رہتی، آپ کا جسم جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ سارے نقصانات ہیں آپ کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، آپ اپنے ذاتی مفاد۔ اب یدی خواہشات نفس آپ پہ غالب آ گئی ہیں تو آپ کیا ہوتے ہیں؟ آپ گڑگڑ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، آپ میں منافقت آتی ہے، آپ پہ کوئی یقین نہیں کرتا۔ پھر کوئی اپنے اچھے برانڈ پہ کو خواہش نفس کا شکار ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے عجیب حرکت استعمال کرتا ہے، جائز ناجائز طریقے سے پیسے کماتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں اچھی گاڑی لینی ہے، اب خواہش نفس اس پہ غالب آئی ہوئی ہے، اس نے یہ نہیں سوچے گا میں نے اپنے کردار کو ختم نہیں کرنا، میں رزق حلال سے کماؤں اور میں اپنی تربیتوں پہ فوکس کروں تاکہ جو باطن کی قوتیں ہیں، جو باطنی منازل ہیں وہ میں طے کروں۔ نہیں، وہ ظاہر بین دنیا کو کے فائدے دیکھا، اور ظاہر بین دنیا والے ظاہر بین لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے جس طرح اپنے کردار کو ختم کرتے ہیں، اس کے حوالے سے احوال بیان کر رہا ہوں۔ تو پھر وہ اچھی گاڑی کے پیچھے دوڑ، اچھے گھر کے پیچھے دوڑ، پھر کیا اچھی اس طرح مختلف چیزیں لوگوں کو اچھے امیر لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے تاکہ میرے مفادات نکل آئیں، چاہے ان کی شخصیت گھٹیا کتوں جیسی ہو، اور اتنی مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ میں پروان چڑھتی ہیں، اور اب خواہش نفس جو ہے نا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور سرکار کی حدیث مبارکہ ہے کہ دوزخ کو خواہش نفس سے ڈھانپ دیا گیا، یعنی کہ خواہش نفس والے لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ اس لیے قرآن اور اسلام اور سرکار حکم دیتے ہیں کہ اپنے آپ محاسبہ کرو، خود سے جنگ لڑو، جو بھی تمہیں شیطان ورغلاتا ہے آپ کو وسوسے ڈال کے آپ ان کے پیچھے نہ چلو، بلکہ دیکھو کہ یہ خدا کا حکم ہے کہ نہیں، جو قرآن حدیث اور سرکار کے احکامات ہیں یا اللہ کا حکم ہے، اگر اس سے وہ چیز ٹکراتی ہے جو آپ کو وسوسہ آتا ہے تو آپ لا حول ولا قوت پڑھ لو۔ اگر اسی طرح وہ تو شیطان بھٹکانا دور کی بات، آج تو انسانی قسم کے شیطان بہت زیادہ ہیں، شیطان کے چیلے بہت زیادہ ہیں جو انسانوں کو بھٹکاتے ہی نہیں بلکہ پراپر ایک پورا پلان دیتے ہیں کہ کیسے تمہارا ظاہر اور باطن تباہ ہوگا، اور وہ تباہی انسان اس لیے قبول کرتا ہے، سبز باغ اس کو نظر آتی ہیں، لمحاتی خوشیاں نظر آتی ہیں، اور کردار ڈیمیج ہوتے ہیں، اور یوں ہی انسان پھر پل پل بھٹکتا ہے، اور اس طرح بھٹکتا ہے کہ اور یہ بھٹکنا ہی تو ہوتا ہے، یہ بھٹکنا ہی تو ہوتا ہے کہ آج شادی شدہ عورت کو بھی اطمینان نہیں ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس کا نام کیا ہے، اس کا مجازی خدا ہے اور اس کے مطابق چلے، بلکہ وومن امپاورمنٹ کی بہت بات ہوتی ہے۔ جو عورت اپنی نچلی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتی، اپنے ذہن کی حفاظت نہیں کر سکتی، اس کی امپاورمنٹ پہ لاکھوں لانتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور میری طرف سے بھی، کیونکہ ایسی بے معنی آزادیوں کیا کرنا جس میں غیر محرموں سے گلچھڑے اڑانے ہوں یا مفادات سمیٹنے ہو، اور انسان اپنے کردار کی خوبصورتی کو ہی ختم کر دے اور اپنی حفاظتی نہ کر سکے، اور جس چیز کا تقاضا کیا جاتا ہے انسان کا نسوانی حسن ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جتنی بھی لبرل سوچے والی عورتیں ہیں ان میں نسوانی حسن ہے تو بتائیں، جتنی بھی مغربی عورتیں ہیں ان میں نسوانی حسن ہے تو بتائیں۔ وہ شرم و حیا ہی عورت کا زیور ہوتا ہے، شرم و حیا ہی کے پیرے ہوتے ہیں انسان عورت کی اور مرد و زن کی، کہ اس کا نام کیا ہے کردار پہ کہ وہ حدیں نہیں پھلانگتا۔ تو آج بھٹکی ہوئی روئیں اور طائفوں جیسے لبادے اوڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم وومن امپاورڈ ہیں، وہ تو بڑی دور کی بات۔ آج چلو پر وفا کا خون نہیں ملتا، کوئی پکیزہ شخصیات نظر نہیں آتی کہ جس کا دم بھرا جائے، بلکہ ہر جگہ غلاستیں اور لانتیں پڑی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں، اور اسی طرح مرد و زن میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور لنڈے کے میں اکثر یہ الفاظ بولتا ہوں کہ لنڈے کے مرد ہیں اور لنڈے کی عورتیں ہیں۔ کپڑے کو ایک دفعہ یوز کیا جائے یا کسی کا پہن لیا جائے، کہتے ہیں یہ لنڈے کا ہو گیا، تو پہنی پہنائی عورت اور بھٹکا ہوا مرد خواہش نفس کا شکار، کیا وہ لنڈے کے نہیں بنیں گے؟ ان کا کردار لنڈے کا نہیں بنے گا، ان کی سوچیں بھٹکی ہوئی نہیں بنیں گی، کبھی منٹ میں گڑگڑ رنگ نہیں بدلیں گے، بنیں گے۔ تو لہٰذا
جب آپ بانی ہی لڑنے کے جائیں گے کہ آپ کی سوچیں بھی اپنی نہیں ہیں, خدا کی اطاعت کردہ نہیں ہے, بلکہ تو آپ نے بھٹکی شخصیات سے آپ نے حرارت لی ہے, کیونکہ آپ بھٹکے ہوئے ہیں, بھٹکی ہوئی سوچوں کو فالو کرتے ہیں, تو کیسے ممکن ہے کہ آپ خدا کے نائب بن جائیں, خدا کے برگزیدہ بن جائیں, یا آپ ایک اچھے انسان بن جائیں؟ پھر آپ کہتے ہیں ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی. طائف سے شادی کرو گے تو یہی حال ہوگا. اسی طرح ایک عورت ہے, وہ بھٹکے ہوئے شخص سے شادی کرے گی تو وہ تو اس کو طلاق دے گا ہی دے گا. وہ تو اتنا ایک عام شخص جو کہتے ہیں لبرل سوچنے والے جی جناب عورت اور مرد برابر ہیں, مرد کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے, عورت کو تو یہ اجازت ہی نہیں. اور سرکار کی احادیث مبارکہ بیان فرما رہا ہوں کہ جو عورت اس لیے خوشبو لگاتی ہے کہ غیر محرم اسے دیکھے, تو سرکار فرماتے ہیں کہ جنت تو بڑی دور کی بات, وہ جنت کی خوشبو کو بھی حاصل نہیں کر سکتی. ابھی میں نے بد کرداری کا ذکر نہیں کیا, صرف اس لیے کہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے, غیر محرموں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ وہ نمود و نمائش کرتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سینگ سکے. یہ ابھی بد کرداری کا ذکر نہیں, جو مولوی کہتے ہیں بد کرداریاں میں بخشیں, بد کرداریوں کو تو سنسار کرنے کو حکم دیا گیا. تو ہاں, پسند ناپسند کے حوالے سے, شادی کے حوالے سے آپ کسی کے متعلق آپ دیکھ سکتے ہیں یا اس کے حوالے سے آپ پیش رفت کر سکتے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر ایک سے گلچھڑے اڑاتے ہیں. تو لہٰذا 4 شادیوں کی اجازت ہے مرد کو, عورت کو تو صرف 1 شادی کی اجازت ہے, اور وہ بھی ایک وقت میں. طلاق لے لیں, شادیاں کرتی رہے, وہ جیسے یورپ میں آج ہو رہا ہے بھٹکنا بھٹکنا, وہ بھی ہے. اور ایسی عورتیں یقیناً ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں جتنی بھی لبرل سوچوں والی, اور یہ حقیقت میں مبنی. آپ اٹھا کے دیکھ لیں جتنی بھی لبرل سوچیں ہیں ان کا آپ انالیسس کر کے دیکھ لیں ان کا حال کیا ہوتا ہے. اس طرح لبرل جتنے بھی مرد ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے, کیونکہ ان سے انسانیت تباہ ہوتی ہے, معاشرت تباہ ہوتا ہے, تربیتیں ختم ہوتی ہیں. میں نے اکثر اپنی ویڈیو بنائی, ہائی جیکنگ کے والے سے ویڈیو بنائی کہ ہائی جیک نہ ہو, کسی کے نظریات قبول نہ کریں غلط قسم کے, تاکہ آپ بھٹک نہ جائیں. اس طرح مختلف چیزیں میں بیان کر رہا ہوتا ہوں. تو یہی چیز جب آپ خواہش نفس کا شکار ہو جائیں گے اور بھٹکی ہوئی مرد و زن ہوں گے, تو ایسے میں جو ان کی پیداوار ہے وہ کیسے مثالی ہو سکتی ہے؟ آپ کا معاشرہ مثالی نہ ہو, وہاں پہ سچائی نہ ہو, کیا ہوگا؟ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. جب قومیں تباہ ہوتی ہیں تو پھر آئیڈل شخصیات نہیں ملتی. آئیڈل شخصیات نہیں ملیں گی تو قوموں کی بلندی کا سفر رک جاتا ہے. اور پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے آج آپ کے سامنے ہے. پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے یا عالم اسلام کے حوالے سے یا عالمی دنیا پہ دیکھا جائے, اگر مسلمان ہی اپنے مقام سے باخبر نہیں ہے تو غیر مسلم کیسے ہدایت حاصل کریں گے؟ اسی طرح اب مسلمان ہی سچ نہیں بولتے تو غیر مسلم کیسے سچ بولیں گے؟ کیونکہ ان کے پاس کتاب و حکمت ہے, ہر چیز ہے, ان کے دل تو اچھے ہونے چاہیے نا, ان کی نسبت جن کے پاس ہدایت نہیں ہے. جو کہتے ہیں جی یورپ والے ہم سے اچھے ہیں, ان سے بھی میں ڈفر کروں گا, کیونکہ وہاں پہ تو تمام بد اخلاقی چیزیں جتنی بھی ہیں جو انسان کے کردار کو ختم کرتی ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. یورپ میں اور طائفہ کے کوٹھے میں مجھے کوئی فرق نہیں نظر آتا, کیونکہ جس طرح طائفہ کے کوٹھے پہ ہر کوئی ذہنی سکون حاصل کرتا ہے, بھٹکے ہوئے شخصیات کی بات کر رہا ہوں. بعد میں علیحدہ بات ہے کہ اللہ کی لعنتیں پڑے اور ان کے دنیا میں اور آخرت میں تباہ ہو جائے, مگر وہ طائفہ کا کوٹھے والا حال ہے یورپ کا بھی. وہاں پہ بھی رقص و سرور بھی ملے گا, طعام بھی ملے گا, ہر چیز ملے گی, مگر وہ جو ذلتیں اور رسوائیاں وہ نہ مٹنے والی وہ آپ کے حصے میں آتی ہیں. تو یہ لہٰذا یورپ نے تو خالی لوگوں کو آسائشیں دے دی ان کے حکمرانوں نے, مگر ان کو تمام وہ چیزیں دے دیں جس سے ایک انسانیت تباہ ہوتی ہے. مگر اگرچہ وہ ظاہری بینی چیزیں ملنے کی وجہ سے, جیسے وہ کھانے پینے کے وجہ سے, دوسری آسائشیں دیکھتے ہوئے لوگ ادھر سے جب جاتے ہیں بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کے فاقے کاٹے ہوئے لوگ جاتے ہیں ادھر, تو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں واقعی یار یورپ تو بہت اچھا ہے, کیونکہ ان کو کھانا ملنے سے یورپ اچھا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ادھر کا ہم احوال دیکھتے ہیں تو ادھر تو کسی کے پاس نا اخلاق و کردار نظر آ رہا ہے, یورپ کو کاپی کر رہے ہیں, فیشن سے لے کے کھانے پینے تک, اور پھر اس کا نام کیا ہے بولنے کے انداز تک, اور یہ اور آپ تہذیب حاضر کا احوال دیکھیں. آپ ایجوکیشن کیا لینے جاتے ہیں؟ ایجوکیشن میں بھی خواہش نفس پروان چاڑی ہوتی ہے. ایجوکیشن آپ کی اخلاقی تربیت تو نہیں کر رہے اساتذہ, وہ دور چلا گیا جب اساتذہ اخلاقی تربیت کرتے تھے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج آپ انگلش سیکھ لیتے ہیں, 4 لفظ سیکھ لیتے ہیں اور لوگوں پہ روب جھاڑتے ہیں جناب مجھے انگلش بولنی آ گئی ہے. آج 2 + 2 4 آپ کو ریاضی سیکھ لیا, آپ بڑے ماسٹر بن گئے ہیں. کیمسٹری تھوڑی سی حاصل کر لی ہیں, ڈاکٹر بن گئے ہیں, یا کوئی
مختلف چیزیں 4-5 الٹ پلٹ کتابیں پڑھ کے وہ میڈیا کے تجزیہ کار جیسے اور بونگے سیاستدان جیسے آپ بتونی بن جاتے ہیں تو اور سمجھتے ہیں آپ جاہلوں کے سامنے اپنے لیکچر جھاڑ لیں گے تو آپ بڑا بن جائیں گے. نہیں, جب اگر آپ میں کردار نہیں ہوگا. اور آج یونیورسٹیز میں جو ہو رہا ہے, نشہ چل رہا ہے, جو ماحول چل رہا ہے, وہ بھی اللہ بچائے. وہ تو ایک عورت یا بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے مگر وہ بد کرداری کے وہ ایجوکیشن میں تو پی ایچ ڈی کرے نہ کرے, بد کرداری میں پی ایچ ڈی کر کے گھر آ جاتا ہے کیونکہ اساتذہ کا وہ کردار نہیں رہ چکا وہ. اور کو ایجوکیشن تو ویسے ہی تباہ کن ہے. تو لہٰذا یہ جو سسٹم ہے آپ دیکھا جائے تو کیا ہو رہا ہے, کون تربیت کرے گا. پھر والدین بھی ناقص بھٹکی ہوئی روئے, طائفانہ سوچوں والے مرد و زن, تو پھر بچے بھی ایسے, اور علماء دین بھی تربیت نہیں کریں گے. اور صرف وہ اس قدر مجبور ہو جائیں گے, وہ کسی کو برا اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ان کی دار روٹی بند ہو جائے گی, اور وہ تو مجبور ہیں. اور وہ تو یہ لہذا سے بات ہے, نیکی بھی کر رہے ہیں لوگ, قرآن کا درس دے رہے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں, مگر جو مسلمان کی روح ہے وہ نظر نہیں آتی. اور وہ یوں اس کا نام کیا ہے, معاشرے تباہ ہوتے ہیں. آپ دیکھا جائے تو 99% بلکہ 100% طاغوتی طاقتیں برسے اقتدار ہیں پوری دنیا میں. اگر اٹھا کے دیکھ لیا جائے تو وہ کردار نظر نہیں آتا جس میں تڑپ ہو, جس میں انسانیت کی فلاح کا ذمہ ہو. کوئی بھی نظر نہیں آتا, پاکستان سے لے کے باہر تک. ہاں دعوے نظر آ رہے ہیں, وہ چھوڑیں. میڈیا کا بکنا, سیاستدانوں کے بونگیاں, جھوٹے بھی سچے, سچے بھی جھوٹے. اور میں نے بتا دیا سچ کی ڈیفینیشن یا کردار کی خوبصورتی, ہر چیز میں نے بتا دیا. ایشیا ممالک میں غربت کیوں ہے؟ یہاں پہ جاہل قسم کے لوگ, کٹ پتلی قسم کے ہیں, جو نظریات کے, جو انگریز چلے گئے پر ڈیوائڈ اینڈ رول, لوگوں کو نظریات کی طرف بھٹکانا اور مفادات سمیٹنا اس ایشیا میں ہے. اور یہاں پہ کوئی بھی ایک بھی اچھا مثالی حکمران ایشیا میں نظر نہیں آ رہا. اور جہاں تک تعلق ہے پوری دنیا میں, وہاں پہ لوگ یورپ میں تو اپنے لوگوں کو حقوق میں نے بتایا دے دیتے ہیں, مگر وہ قوم کی تربیت کرنے سے وہ بھی قاصر ہیں, بلکہ ان کو بد کرداریوں کو انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, طوفہ کو کوٹھے جیسا ان کا حال ہے, اور وہ اسی میں خوش ہیں, اسی میں مست ہیں کہ ان کی زندگی, انہوں نے اپنی دنیا کی ہی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا. مومن کے لیے تو زندگی قید خانہ ہے, کیونکہ وہ اس کو تو مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں. لوگ ان کو باتیں کرتے ہیں اچھے ہونے کی وجہ سے, لوگ ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں, معاشرتی بائیکاٹ کرتے ہیں اس کو, کیونکہ وہ لوگوں کو سچائی کی طرف لے کے آتا ہے. کہ اللہ بھی کہتا ہے مومن پہ بڑا آسان کیا کہ وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. روح کی پرواز کی بات کروں کہ روح کی پرواز کیوں ختم ہوئی ہے, اس والے سے آج روح کا ذکر اگر کم ہو رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ روح کی کے مقام تک, اس کی پرواز تک پہنچنے کے لیے جو مختلف نازل تھی, اس کے حوالے سے آج یہ مختلف جو ہیں موضوعات, اس پہ گفتگو کرنا بہت ضروری تھا. تو تربیت نہ ہونے کی وجہ سے خواہش نفس کا شکار ہوگا. اور یوں اب دیکھا جائے تو جو اب معاشرے اب مثالی حکمران نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ تربیت یافتہ علماء دین نہیں ہوں گے, آپ کا معاشرہ مثالی نہیں ہوگا, آپ کا پولیس کا سسٹم ٹھیک, آپ پولیس کا نظام دیکھ لیں آپ کا کیسا ہے, سیاسی نوکر پولیس والا انسان کا نہیں. اور ریاست بھی یرغمال یہ سیاستدانوں نے بنائی ہوئی ہے, اور کس طرح یہ ہائی جیک کرتے ہیں, اور کس طرح بندر بانٹ ہے, اور کس طرح پاکستان کو تباہ کیا ان تمام سیاستدانوں, وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. پی ٹی آئی نے جس طرح پاکستان کو تباہ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آج عمران خان پناہ لیے ہوئے ہے کہ پنجاب میں, اس لیے کہ وہ گرفتار نہ ہو جائے, اور کس طرح وہ حاجی ثناء اللہ بنا ہوا ہے کہ جو اس کے اختلاف کرے اس کو مار دو, نعوذ باللہ, اس طرح کا بھی وہ بیانات آ رہے ہیں اس کے خلاف پروپیگنڈا. اور جو ایک ادارے کو, اسٹیبلش ادارے کو اتنی بڑی باتیں سنا سکتا ہے, جو سابقہ آرمی چیف کو اتنی بڑی باتیں سنا سکتا ہے, وہ پی ٹی آئی والے کس قدر انتہا پسند ہو گئے ہیں, بال ٹھاکرے کی طرح. وہ عام لوگوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ اختلاف کریں گے ان کے ساتھ وہ کس طرح کا وہ پلان تیار کریں گے. اور ان کا مچ بہت مار گیا. پہلے یہ پی ٹی آئی فوج جو تھی, سوشل میڈیا, یہ عمران خان کو نوٹوں پہ چھاپتے تھے, نعوذ باللہ, اور قائد اعظم کے خلاف باتیں کرتے تھے, اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تو کہتے تھے پاکستان میں صرف ایک ہی لیڈر ہے. وہ قائد اعظم سے تو غلطی سے پاکستان بن گیا, یہ پتہ نہیں کسا گول انگریزوں سے چاپلوسی کر کے بنا لیا, نعوذ باللہ استغفر اللہ. وہ بندہ جس نے ہندوؤں, سکھوں سے اور منافق مسلمانوں سے جو کہتے ہیں پاکستانی بنے گا, اور انگریزوں سے جہاد کرتے ہوئے پاکستان لیا, اس کے متعلق یہ بغیر قسم کے لوگ پروپیگنڈا کرتے تھے. آج یہ فوج کے متعلق, اسٹیبلشمنٹ کے متعلق اس طرح پروپیگنڈا کر, اور کہہ رہے ہیں ہم حق پہ ہیں, دوسرے غلط ہیں, دوسرے غدار ہیں. اس طرح کی کسی بھی کوئی بھی سیاسی پارٹی اس قدر انتہا پسندی پہ نہیں گئی تھی. اس کے جو غبارے میں ہوا پتہ نہیں کس نے بھری ہوئی ہے. وہ اب جس طرح ابھی آہستہ آہستہ اس کا دماغ جو سیٹ ہو رہا ہے, اور آہستہ آہستہ جو اس کی ہوا نکل رہی ہے وہ بہترین ہے.
کیونکہ یہ ملک کی تباہی میں ہی یہی سب سے بڑا ذمہ دار تھا. قرضے بھی سب سے زیادہ اس لیے خارجہ پالیسیز بھی اس نے خراب کی, کشمیر کا سودا اس نے کر دیا, ملک کو اس نے تباہ کر دیا, سارے فنڈ یہ کھا گیا جس نے اللہ. سچ نہیں, میری پوری ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں, سچ پہ میں نے کنسیڈر کیا کہ اس کی ظاہر و باطن میں یک رنگی ہوتی ہے, اس میں تو یک رنگی آئی نہیں. ہر بات پہ یو ٹرن لینا اس نے پی آئی ڈی کی ہوئی, تو یہاں پہ تو اس کی بات میں یک رنگی آئی نہیں. تو یہ تو ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا, ایک اچھا مسلمان نہیں ہے. اس کی زندگی بد کرداریوں میں اٹکی ہوئی ہے, بازار حسن سے لے کے نارکلی تک. اس طرح کی کتابیں بھی اس کے درجہ اول میں اس کے اثرات ہیں. یوٹیوب پہ گندی ویڈیوز کی, نجائز اولادیں اس کی, کرداریوں میں پی آئی ڈی ہے اس کی, حرام کھا کے سارا پاکستان کا مال اڑا کے, چینی 50 سے 100 پہ اس کی. ابھی ریسنٹلی چاولوں کا ریٹ 6,000 سے 13,000 من کر دیا ہے اس کی الائنس حکومت نے, اور ان سب نے مل کے. اور یہ لوگوں کو مہنگائی کیا تو مار کے, غریبوں کو مار کے سمجھتے ہیں ہم سب کچھ کر رہے ہیں. تو ناکام ترین حکومت اس کی. اور باتیں دیکھو آزادی کی, اور یہ وہ, انہوں نے تو آزادی کے لفظ کو بدنام کر دیا, اس نے ہر چیز کو تباہ کر دیا. تو لہٰذا میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح پھر نااہل لوگوں کی طرح یہ بھی خوشحالی کے, آزادی کے خواب دیکھتا ہے, مگر اس کی کردار کی خوبصورتی ہے ہی نہیں کہ وہ اس چیزوں کو فلفل کر سکے یا یہ مقامات پہ فائز ہو سکے. اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ قوم کی تربیت کر سکے, یہ قوم کو ٹھیک ہے. خوش فہمی کا شکار درباری قسم کے لوگ اور بیرونی طاقتیں, ناجائز اور جائز جس طرح بھی فنڈنگ ہوئی ہو, جس طرح وہ فنڈنگ کے بیس پہ چلتا ہے, اور جو پیادے رکھے ہوئے تھے جن سے پیسے ہڑپ کرتا تھا وہ کچھ چھوٹ گئے, کچھ اب کے پی کی حکومت اور یہ کھا رہا ہے. اور پاکستان کے دائرے کتنے کمزور ہیں کہ اس کے خلاف ابھی تک کوئی بھی ایکشن نہیں لے سکتے. کیوں؟ کیونکہ غنڈہ گردی اس کے پاس عوام ہے, وہ اس کے کسی خلاف کمپین کر دے گی, جج کے خلاف کی, جس طرح آرمی کے خلاف کی ہے, تو اس طرح پاکستان میں یہ خانہ جنگی لگا دے گا, یا چپ کر کے بیٹھے رہو. جی واٹ از دس؟ عام انسان کو روٹی تک میسر نہیں. 2018 میں ہر چیز بیلنس تھی, ہر چیز بیلنس تھی. 2018 میں بجلی بھی سستی تھی, گیس بھی سستی, جن کو یہ چور کہتے ہیں, اس دور میں سب چیز سستی تھی. اور بجلی بھی سستی, گیس بھی سستی, ہر چیز سستی. 100 روپے کا میں نے 6 کلو پیاز خریدا ہوا. میں سیاست سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, ہر چیز سستی تھی, ہر چیز تباہ کر دی. پھر کیا ہے جی, یہ چیزیں سستی بہت زیادہ ہیں, باہر کی دنیا میں مہنگائی ہے, لہٰذا لوگوں کسانوں کو, دوسروں کو ہم نے فائدے دینے ہیں, غریب مرتا ہے تو ہمارے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ اس طرح کی ڈرامے بازیاں, قرضے بھی کسانوں کو, کھاد کے نام پہ سبسڈی بھی کسانوں کو, آٹا کے نام پہ بھی, چکی مالکان کو دوسروں کو سبسڈیاں, اور عام انسان کو سستی روٹی بھی نہیں. شرم آنی چاہیے ان کو اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو منافقت کرتے ہوئے. تو لہٰذا ہی کس خوش فہمی کا شکار یہ سیاستدان ہوتے ہیں. تو اچھا, جس طرح اب یہ میڈیا میں بھی کہتا ہے, تو پھر یہی حالات ہوں گے جو آپ کے سامنے ہیں. چھوڑے, میں تو ان سیاستدانوں کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اپنی گفتگو کا حصہ بناؤں, مگر کچھ غصے کی وجہ سے غریب مار رہا ہے تو مجبوراً مجھے کچھ نہ کچھ بولنا پڑ جاتا ہے. تو لہٰذا جہاں پہ علماء دین بھٹک جائیں گے, صوفیہ کے نام پہ جو لوٹتے ہیں لوگ, صوفی بن کے لوٹتے ہیں لوگ, اور جس طرح لوگوں کو بھٹکایا جاتا ہے, وہ بندہ شخصیت جس کی روح پرواز نہیں کی ہوئی, جو جس کی بات نہیں, آنکھ نہیں بنی ہوئی. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے حکمت دنائی مومن کی گمشدہ میراث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی فراست سے بچو, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ ہے جب روح آپ کی بلند مقامات پہ ہوتی ہے, تو پھر آپ وہ مندارج طے کرتے ہیں, تو پھر آپ میں وہ باطنی آنکھ پیدا ہوتی ہے کہ آپ, اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کو پوشیدہ راز دنیا کے دیتا ہے. خودی کی موت سے ہوا نہ کوئی خدائی کا راز نہ پیدا, اقبال فرما رہے ہیں. تو اقبال اس لیے منفرد تھے کہ اقبال نے جو دنیا میں تبدیلی آ گئی تھی اس کے خلاف باتیں کرتے تھے, کہ جو مسلمان تبدیل ہو گیا تھا اس والے سے بات کر رہے تھے کہ مسلمان اپنے وہ میراث جو اپنے آبا کی حاصل کی تھی, اور جو ہمارے اسلامی ہیرو ہیں ان کے نقش قدم پہ ہم چلیں, نہ کہ یہ پھر سے جو تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. اور کیونکہ قوم کی تربیت نہیں ہوئی, ہندوؤں سے سکھوں سے یہ مسلمان ہوئے ہیں, تو اقبال جھنجھوڑتے تھے کہ تم اگر بجھی عشق کی آگ اندھیرا ہے, مسلمان نہیں ڈاکہ ڈیرا, سیدھے ہو جاؤ, نہیں تو تمہیں وہ بلندی اور مقامات نہیں ملیں گی. تمہاری روح کی پرواز نہ ہونے کی وجہ سے تم میں جذب و مستی کیفیت پیدا نہیں ہوگی, تمہیں عشق کے مقامات نہیں ملیں گے. اور دیکھا جائے سرکار کی حدیث مبارک ہے کہ 3 وقت میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. جب انسان کے جسم میں جب انسان کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے, جسم لرز اٹھے اس وقت بھی. اور ایک اور مقام ہے وہ میں بھی بھول رہا ہوں. تو لہٰذا یہ چیز کہ اب وہ چیزیں جب اللہ کی تجلی پڑتی ہے روح پہ, اور روح کانپتی ہے, اور اس کا جسم پہ اثر ہوتا ہے, کبھی دل پہ کبھی جسم پہ,
تو یہی چیز ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمتیں جب نازل ہوتی ہیں تو انسان میں کبھی کبھی تاری ہوتی ہے. اس لیے مومنین کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہے, وہ خواہش نفس کا شکار نہیں ہوتے. اگر سرکار کی حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو خواہش نفس سے دوزخ کو ڈھانپ دیا گیا. آج دیکھیں کون ہے جو خواہش نفس کا شکار نہیں ہے, کون ہے جو حرام نہیں کھاتا, کون ہے جو جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. آپ کے سامنے انالیسس کر کے دیکھیں, آج 350 ڈکیٹیاں لاہور میں ہو رہی ہیں, اور پھر پولیس کسی نہ کسی ڈاکو کو مار دیتی ہے, اور پھر ان کو وہ اعزازی مل جاتی ہے, جبکہ ڈاکو کیوں مارنے ہیں؟ غربت کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے. کچھ تو چداہٹ سسٹم میں امیر لوگوں کے ایجنڈے سیٹ کرتے ہوئے لوگوں کو لوٹتے ہیں تاکہ وہ جائیدادیں اور زمینیں اور بنا سکیں. کچھ لوگ مجبوری کے تحت لوٹتے ہیں, اور وہ کسی طاقتور شخص کا علاقہ بناتے ہیں, علیحدہ سے گروہ بناتے ہیں. تو ان میں سے کوئی مر جاتا ہے تو پولیس کو زیادتیاں ملتی ہیں, مگر اس کے مرنے منانے میں کوئی مار تو پاکستانی رہا ہے, مروانے والے کون ہے؟ یہ سیاستدان بھوک دی ہے. یہ وڈیرا سسٹم وہ بھی پارلیمنٹ میں اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے کرواتے دہشت گردی ہیں. تو پھر کہتے ہیں ہم سب جسنا اللہ, اور یہی انہی سے پھر علماء دین پیسے لیتے ہیں, تو علماء دین کے خلاف بول نہیں سکتے مساجد میں. تو لہٰذا پھر نظام کیسے ٹھیک ہوگا؟ لوگوں کو حقیقی معنوں میں وہ آنکھ کیسے میسر آئے گی کہ وہ کردار کی خوبصورتی پہ گامزن ہو سکے یا تمیز کر سکے سچائیوں میں؟ پھر اس طرح ہی منافقتیں پروان چڑھیں گی, بھٹکنا پروان چڑھے گا, اور یوں معاشرت انسانیت تباہ ہو جائے گی. اور یہ ہوئی نظر آ رہی ہے. خون کے دل آنسور ہوتا ہے, اور جو پاکستان کا حال کر دیا ہے. تو آج تو کوئی بھی شخصیت نظر نہیں آتی, یقین کریں, جس سے میں متاثر ہوں. خدا کی قسم, میں منافقت سے آ رہی بات کر رہا ہوں یا اپنا بڑا پن ظاہر نہیں کر رہا. میں حقیقت میں بات کروں کہ میں متاثر نہیں ہوں. یہ تو میری اون ول ہے نا, میں کسی سے متاثر ہوں. میں کسی سے متاثر نہیں ہوتا, کیونکہ میں نے ہمیشہ پھونک کے قدم رکھنے کی کوشش کی ہے. اقبال کو ہضم کرنے کی کوشش کی ہے, کلام کو. علی حجویری سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. تو میری آنکھ تو بینا ہے نا, بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر, زمانے میں فقط مرد حور کی آنکھ بینا. تو اپنے بھی خفا, مجھ سے بیگانے بھی ہیں ناخوش, میں زہر حلال کو کہہ نہ سکا کن. تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہوں گے. آصف جاوید تنقید کر رہا ہے, بلا وجہ سر کھپاتا رہتا ہے, بلا وجہ. اور واقعی مجھے بھی حیرت ہوتی ہے کہ میں کیوں اس طرح کر رہا ہوتا ہوں. میں تو خدا سے وہ مقام مانگتا ہوں کہ یا اللہ پاک اس طرح کی, اب لوگ سٹیٹس کو دیکھتے ہیں, یا ہاتھ میں اقدار ہو تو پھر معاشرہ بندہ ٹھیک کر سکتا ہے. خالی باتوں سے معاشرے ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. تو میں دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ میں یہ چیزیں بند کر دوں, پر پتہ نہیں کیا وجہ, جب معاشرے کے بگاڑ اتنے زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں, مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں میں خدا کے عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں. تو میں بھی اپنا ایک اصلاحی والے سے کوئی ویڈیو بنا کے ایک ریکارڈ کے طور پہ احتجاج ریکارڈ کرا دوں کہ میں ان چیزوں میں ان کا حصے دار نہیں ہوں, میں کسی بھی چیز سے حصے دار نہیں ہوں. تو لہٰذا اور میں اب میری روح جو ہے وہ چونکہ متلاشی رہی سچائی کی اور حقیقت پہ مبنی آنکھ اور حقائق کو جاننے کے لیے, اور ان چیزوں پہ ہی پریکٹس کی نا, کہ اچھائی پہ عمل درآمد کرنے کے لیے, باطل کے ساتھ سے نفرت کرنے کے لیے, حق پہ قائم رہنے کے لیے. تو جب یہ باطل قوتیں, ستانی, یزیدی اور فرونی قسم کی قوتیں جب پروان نظر آتی ہیں, تو پھر میں بھی امام کا سپاہی بن کے حق کا پرچار کرتا نظر آتا ہوں. اب دیکھا جائے تو یزید کیا تھا؟ یزید یہی تھا نا کہ اسلام کو بدل رہا تھا اپنی مرضی کے تحت. حق و سچ کی صدا میں وہ اپنی مرضی کا سچ لیے ہوئے تھا, جو وہ کہہ دے وہ سچ تھا. اور جب وہ پھنستا تھا کسی معاملے میں, اور وہ کسی نہ کسی طرح قرآن کی آیت کو آڑے بنا کے اپنے لیے دفاع اور پیش کر دیتا تھا, اور یہ اس کا ایک طریقہ واردات تھا. کبھی وہ شیطانی کوفتوں کا لبادہ اوڑھ کے معاشرے کو تباہ کرتا, اور اپنی کبھی مقاصد کے لیے قرآن کے مفہوم کو اپنے لیے استعمال کرتا کہ دیکھو جی قرآن کہتا ہے کہ ہم جس کو مرضی عزت دیں, مجھے عزتیں مل گئی ہیں, میں طاقت والا بن گیا ہوں. مگر اس کا حقیقت میں وہ حیوانیت اور شیطانیت کو پروان چڑھا رہا تھا. اسی طرح اگر اس چیز کو انٹرپریٹ کیا جائے, اس چیز کی تشریح کی جائے, تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیا یزید کے پیروں نظر نہیں آتے؟ جو حق کا پلیٹ فارم ہی نظر نہیں آ رہا, کوئی امام کا سپاہی نظر نہیں آ رہا,
تو پھر کیا ہم کہیں گے کہ یہاں پہ سچائی نظر نہیں آئے گی؟ تو پھر خالی دعووں سے تو ہم حق پہ نہیں ہو سکتے نا. پہلے تو آپ کے کردار کی خوبصورتی ہو، پھر اتحاد کی فضا ہو، پھر ایک حق کا پلیٹ فارم بنے. یہاں پہ تو حقیقت یہاں تک پہنچ چکی ہوئی، کہتے ہیں صادق امین کا لفظ جو ہے وہ نکال دو. 62-63 کا بھی تو ان پہ نافذ نہیں کیا جا رہا کہ پاکستان میں سیاسی کوئی نہیں بچنا جس پہ جو اس پہ فائز ہو سکے اور جو اس پہ پورا اترے، اور سارے سیاستدان ختم ہو جائیں گے اور پاکستان میں نئی پھر پارٹیز آئیں گی. تو لہٰذا ملک پہلے نہیں چل رہا، تو لہٰذا 62-63 لگاؤ ہی نا. اب اس صادق امین کا لفظ حذف کرنے جا رہے ہیں کہ صادق امین تو ہے ہی نہیں، سارے جھوٹے ہیں، سارے بد کردار ہیں. تو لہٰذا جیسے بد کردار ہیں کہتے ہیں ویڈیوز نہیں منظر عام پہ آنی چاہیے، اس طرح کہتے ہیں کہ صادق امین کا لفظ حذف کیا جائے کیونکہ سچا کوئی بھی نہیں. اب ایک سیاستدان، آپ پاکستان کی سیاست میں ایک سیاستدان بتا دیں جو صرف سچ بولتا ہوں. شریف عورت کبھی بھی طائفوں جیسی زبان استعمال نہیں کرتی، بلکہ وہ تو شرافت کا لبادہ، شرم و حیا کے اس قدر پیارے ہوتے ہیں کہ وہ تو کبھی بری الفاظ اس کی زبان سے نکلتے ہی نہیں ہیں. ہاں یہ علیحدہ سے بات ہے کہ طائفہ عورت کبھی کبھی نیکی کی پارسائی کا دعویٰ کر سکتی ہے، اور وہ اس کا نام کیا شریف ہونے کا دعویٰ کر سکتی ہے، کیونکہ اس میں مکر و فن ہوتا ہے. وہ جس طرح آج بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی پتہ ہے وہ منافق ہیں، ان کو بھی پتہ ہے وہ شیطانیت کے لباس میں، اور وہ سچائی کے پیروکار بھی اس لیے بنتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکیں، لوگوں کو بیوقوف بنا سکیں. آج زیادہ تر دھوکے اس لیے بولے جاتے ہیں کہ سچ کو بیس بناتے ہوئے ہم سچے ہیں، ہماری یہ بات مان لو. وہ ہاف ٹروتھ ہوتا ہے، وہ وقتی طور پہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے نعرہ ہوتا ہے، سلوگن ہوتا ہے. اس طرح کوئی فلاحی کام بتا کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اور مفادات سمیٹے جاتے ہیں. اس طرح سو ہر جگہ پہ، کیونکہ سچ کی قدر و قیمت اور منزلت تو ہے نا. تو پھر طائفوں جیسی جس کی حرکتیں ہوں وہ ہیر نہیں بن سکتی، طائفوں جیسی جس کی حرکتیں ہوں وہ ہیر نہیں بن سکتی. کوئی بد کردار عورت اور رانجھے کی تقدیر نہیں بن سکتی. عشق پکیزہ ہستیوں میں حلول کرتا ہے، بازاری عورت عشق کی سفیر نہیں بن سکتی. اسی طرح تمام لوگ جو بھٹکے ہوئے ہوں گے، جن کی تربیت نہیں ہوگی، میں اب کنکلوڈ کر رہا ہوں، وہ خواہش نفس کا شکار ہوں گے، وہ خدا کی رحمتوں سے دور ہوں گے، اور اخلاقی صاف سے دور ہونے کی وجہ سے اقبال نے جیسا قرآن کہتا ہے کہ تم اندھے ہو، گونگے ہو، بہرے ہو، تم نے میری قدر نہیں کی، تم نے میری قدر نہیں کی کہ میں نے کہا سچ بولو، تم نے سچ نہ بولا. میں نے کہا حلال کھاؤ، تم نے حلال نہ کھایا. میں نے کہا اپنی زبانوں سے دوسروں کو محفوظ رکھو، تم نے نہیں رکھا. میں نے کہا غریب پہ خرچ کرو، تمہارے امیروں کی کمائی میں غریبوں کا حق رکھ دیا اللہ کہتا ہے، اور تم نے نہیں کیا. اللہ کہتا ہے میں بیمار ہوں، تم نے میری عادت نہیں کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے لوگوں کے دکھ درد کو نہ سمجھا بے حس ہونے کی وجہ سے، لہٰذا تم میرے رحم سے دور ہو. لہٰذا تم خواہش نفس کا اس قدر شکار ہو گئے کہ تم نے ظاہر بین چیزوں کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے، اپنے خواہشات کی ہونے کی وجہ سے، نہ تو تم عشق کے مسافر بننے کی دور کی بات، تم میری توجہ کے قابل نہیں ہوں، بلکہ تم نے تو روندہ درگاہ کر دیا. جس طرح شیطان نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے سوچا کہ وہی خدا کا نائب رہے گا، مگر اس میں رایا کاری ہونے کی وجہ سے خدا نے اس کو روندہ درگاہ کر دیا. اللہ کے احکامات کے سامنے مرد مومن سر جھکا کے دیکھتا ہے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے جستجو کرتا ہے. اور جتنی بھی خرابیاں ہوتی ہیں، اور میری ویڈیو کا آج کا یہ بھی مفہوم ہے کہ اعلان برائیاں کرنا اور برائی پہ برائی کرنا، جان بوجھ کے برائیاں کرنا، اور گلچھڑے اڑانا اور کہنا، اور باطن میں بھی برائی نہیں ہو سکتی. مگر میں ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ بغاوت ہے، جھوٹ بولنا، منافقت کرنا، ہر ایک چیز، اور ایک سچا انسان نہیں نظر آتا معاشرے میں. تو یہ بغاوت ہے، یہ بھٹکنا نہیں ہے، یہ بھٹکنے میں نہیں آتا، یہ بغاوت ہے. بھٹکنا یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کھانا پکانے گئی ہے، اب وہ کام سیکھ رہی ہے کوکنگ کا. اب عام سی مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا نا، مگر اس سے کھانا اتنا مسالی نہیں بن سکا، انسان برداشت کرتا ہے، اس کا شوہر یا اس کے والدین، چلو بچہ سیکھ رہا ہے یا بچی سیکھ رہی ہے، چلو جو بھی ہے کسی دن امپروو کر جائیں. یہ ہوتا ہے غلطی کے امپروو ہو جانا. اور جب آپ کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے تو پھر وہ کام کرنا وہ بغاوت میں آتا ہے. اور پھر تسلسل کے ساتھ کرنا، اور اس کو پھر اپنے اخلاقی، اپنے بد اخلاقی آپ میں آ جائے گی، کیونکہ آپ نے وہ پریکٹس کی ہے. وہ آپ کی ذات کا اگر وہ چیزیں حصہ بن جاتی ہیں تو پھر آپ کی پرواز بھی وہی ہوگی کہ شیطانیت کے تخت کے نیچے آپ کا سر ہوگا، آپ کا جسم ہوگا، آپ کی روح ہوگی، اور آپ وہی کام کریں جو شیطان کرے گا. اسی طرح رحمان کے بندے وہی کام کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. اگر اسلام کے حوالے سے، اگر حقیقی معنوں میں اگر اسلام کا ہی مفہوم اگر اشکارا ہو جائے تو یقیناً
یا معاشرے میں کوئی خودکشی نہ کرے، کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی وقت سے پہلے بوڑھا نہ ہو، کوئی وقت سے پہلے زندگی تباہ نہ کر لے اپنی، کوئی زندگی جو ڈپریشن جو لوگوں میں آتا ہے اس لیے آتا ہے کہ کوئی کسی کا ہمدردی، سارے خواہش نفس کا شکار ہیں، اور لوگ ایسے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو اپنے مسائل کسی کو بتاتے ہیں، شاید وہ حل نکال دے، چونکہ ان میں شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں تو وہ حل نکالنے کی بجائے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق اڑانے کو، اور مومن تو تانے دانے والا ہوتا ہی نہیں، سرکار فرماتے ہیں، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر وہ متعلقہ شخصیت ڈپریشن میں جاتی ہے، کیونکہ وہ گھٹ گھٹ کے زندگی گزار رہی ہوتی ہے، اور ان کے مسائل کا حل بھی نہیں، اور مسائل پہ مسائل متعلقہ شخصیت جو نا حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ اس کی شخصیت مٹ رہی ہوتی ہے۔ اگر وہ خدا داد صلاحیتیں رکھتی ہو اور اللہ کی ساتھ اس کا ربط اسی شخصیت کا اگر ہو جائے تو پھر وہ اس کو اللہ کا ذکر کرنے میں بھی سکون ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی پھر پیدا کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے۔ اور یہ کہہ دینا جی ابراہیم کو بچا لیا تو آپ بھی بچ جاؤ گے، میری بات سنیں، ابراہیم علیہ السلام جیسی صلاحیتیں اور خوبیاں بھی تو لے کے آؤ، جو کہتے ہیں جو رب ابراہیم کو بچا سکتا ہے تمہیں بھی بچا سکتا ہے، پہلے ابراہیم علیہ السلام جیسی خوبیاں تو لے کے آؤ۔ آج تم سارے کام کرو شیطانی اور بعد میں تم نعرہ لگا دو رحمانی، یہ کیسی بات ہے؟ ابراہیم نے تو اللہ کی خاطر ہی ہر عمل ان کا فعل تھا۔ آج آپ سچ نہیں بولتے اور آپ کہیں گے میں ہمیں بچا لے گا۔ آج اکثر سوشل میڈیا پہ یہ میں دیکھتا ہوں نا کہ جو رب تم ایک روٹی نہیں کسی کو کھلا سکتے، تم سوچتے ہو رب تمہاری ہر طرح کی حماقتیں تباہیاں بخش دے گا جس سے انسانیت تباہ ہوئی ہے، کبھی بھی ناممکن ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے تم مسلمانوں پہ رحم نہیں کر سکتے، عام غریبوں پہ مساکین پہ رحم نہیں کر سکتے، تم پہ رب کیسے رحم کرے گا؟ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اور یہی میں چیز آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ میں نے بتایا کہ 100% طاقتی طاقتیں قابض ہوئی ہیں معاشرے میں، رحمانیت والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مرد مومن کو کہتا ہے تم نے معاشرے میں میرا مقام واضح کرنا ہے، میرے احکامات واضح کرنے ہیں۔ وہ کیسے کرنے ہیں کہ معاشرے پہ اپنی گرپ کمزور نہیں ہونے دینی، معاشرے پہ اپنی گرپ کمزور نہیں ہونے دینی، بلکہ معاشرے میں اپنا قوت عہدہ طاقت حاصل کر کے غریبوں مساکین لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ نے معاشرے کو مثالی بنانے کے لیے پہلے عہدہ طاقت دولت کے جتنے بھی پجاری تھے ان کو بچھاڑا اور ایک اپنی ریاست قائم کر کے معاشرے میں مثالی نظام قائم کیا تاکہ معاشرے میں جو محرومیاں ہیں یا جو مظالم ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، لوگ خدا سے مایوس نہ ہوں۔ مگر جب اس طرح نہیں ہوگا اور مرد مومن کا کردار نظر نہیں آئے گا اور کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا جو معاشرے کو مثالی بنائے اور معاشرے پہ قوت و طاقت حاصل کرنے کے بعد غریبوں کا مسیح بنے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگ بددستور ایسے ہی ان لوگوں کے غلام رہیں گے جو خواہش نفس کا شکار ہیں، جو اپنی مرضی سے معاشرے کو ہانکنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ کسی کو مار دیں تو وہ صحیح اپنی طرف سے سمجھتے ہوئے کہ یہ میرے اقدار کے لیے خطرہ ہے یا یہ میرے اس کے لیے خطرہ ہے یا میری پالیسیز کے خلاف رکاوٹ ہے، پھر اس طرح کے لوگ جنم لیں گے، لوگوں کے حقوق چھین لیں گے اور کہیں گے پھر اس طرح کے لوگ ہوں گے جو اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے پھریں۔ مگر اللہ کا نظام مساوی ہوتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور عہدہ پہ بیٹھے تو آپ نے فرمایا میری تنخواہ اتنی ہی ہوگی جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے، میں اس سے زیادہ نہیں لوں گا۔ یہ ہوتی ہے مثالی لیڈرشپ۔ اور حضرت عمر کے دور میں لوگ انسان تو دور کی بات جانور بھی ایک دوسرے کا لحاظ کرتے تھے کہ اگر قانون کو ہاتھ میں لیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ لیں گے، اور بھیڑیے نے بھیڑ کو کھا لیا تو چرواہے نے کہا آج عمر لگتا ہے زندہ نہیں ہے۔ یہ بھی مقام ہے کہ مسلمان لیڈروں کے ہیبت جو مثالی کردار کی خوبصورتی جن میں ہوتی ہے، ان کے کردار کی ہیبت سے تو درندے بھی لرز جاتے ہیں، انسان تو بڑی دور کی بات۔ اور جب کردار ختم ہو جاتے ہیں تو انسان نہیں رہتے بلکہ انسان بھی درندے ہو جاتے ہیں۔ اور جب والدین باکردار نہ ہوں تو اولادیں بھی درندہ بن جاتی ہیں اور خواہش نفس کے پجاری ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح علماء دین اگر خواہش نفس کا شکار ہوں گے تو وہ قومیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ تباہی آپ کو نظر آئے گی اگر آپ حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں گے۔ اگر آپ حقیقت کی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے تو میری باتیں آپ کو ایک مزاح سے کم نظر نہیں آئیں گی۔ میری باتیں آپ کو ایک ایسے شخصیت کی نظر آئیں گی جو سمجھیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ کسی ڈپریشن کا شکار ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، کیونکہ آپ میں سچائی نہیں ہے، آپ میں ایمان نہیں ہے۔ آپ ایمان کی باتوں سن کے آپ میں حرارت پیدا ہونے کی بجائے آپ اس سے متنفر ہوں گے۔ یہ نظر آتا ہے۔ آج کوئی بھی بے یقینی کی کیفیت ہے
یہاں پہ لوگ ڈپریشن کا شکار نظر آتے ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ باتوں سے پیٹ نہیں بھرتے. لوگوں کو حقیقی معنوں میں ان کے ذہن اس قدر ڈس آرڈر ہو چکے ہوئے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں. کہتے ہیں ہمیں پہلے حقوق تو دیں، پہلے ہمارے ذہن بیلنس تو ہو. وہ جو ڈپریشن ہے یا جو غصہ اور جو تناؤ ہے وہ ختم ہوگا. پھر جب ہم متوازن سوچیں گے تو پھر ہم کسی کی طرف یہ سوچیں گے نا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو اسلام نے بھی پہلے لوگوں کو جو جس چیز کا خاتمہ کیا تھا وہ لوگوں کو ذہنی سکون دیا تھا، ان تمام نظریات سے پرے کرتے ہوئے جو ڈپریشن کا شکار بنتے تھے، یا جو وہ اس قوت طاقت سے پرے کرتے ہوئے جو انسانوں کو تباہ کر رہی تھی، انسانی کو تباہ کر رہی تھی. پھر جا کے آتا ہے انسان کی تربیت شروع ہوتی ہے، پھر اس کا نام کیا ہے، مثالی انسان کا سفر شروع ہوتا ہے. مگر اس سے پہلے یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ایک خواب ہو سکتی ہیں. آج کوئی کسی کی تربیت اور نصیحت کیوں قبول نہیں کرتا؟ والدین کی کوئی قبول نہیں کرتا، علماء دین کی کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا، سیاستدان بولتے ہیں ان کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ سب کے کردار ختم ہو گئے ہوئے ہیں. ہر کوئی اپنی مرضی کے تحت دوسروں کو ہانکنا چاہتا ہے، اور کردار کی خوبصورتی نہیں ہے. آج سے 40-50 سال پہلے دیکھا جائے تو لوگوں میں کردار کی خوبصورتی تھی، اور کردار کی ہی وجہ سے کوئی بھی بچے یا کوئی بھی شخصیات ایسی حرکت نہیں کرتے تھے جس کو لوگ دوسرے برا جانے، اور وہ ڈرتے تھے اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم کسی کی آنکھ سے نیچے گر جائیں گے، اور آنکھ سے اگر کسی کے نیچے گر گئے تو پھر ساری زندگی ہمیں اپنا مقام بنانے کے لیے ساری زندگی لگ جائے گی. اور آج بھٹکنے ہونے کی وجہ سے، خواہش نفس کا شکار ہونے کی وجہ سے آج کسی میں بھی یہ چیز نہیں ہے. ہر کوئی جو ہے وہ کہتا ہے ایک دوسرے کو تانے دینے کا سسٹم جاری ہے، اور جو جس طرح کے تانے دیتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو لہٰذا قومیں اسی وقت ترقی کرتی ہیں، قومیں اسی وقت بلند مقاصد کے لیے عزم حاصل کرتی ہیں جب ان میں کردار کی خوبصورتی ہوتی ہے. ورنہ یہ یوں ہی بھٹکنا جاری رہے گا، اور ملکوں لوگوں کے مسائل رہیں گے، اور مفادات کے تحت یہ سیاستدان بیوقوف بنائیں گے اپنے مفادات کے لیے، اور لوگوں کو نظریات میں اس کا نام کیا پھنسائیں گے، اور اپنی من چاہی جو ہے وہ تقسیم کریں گے، اور پھر یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. اوکے، خدا حافظ. آپ سے اجازت ہے. خدا حافظ.